نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ حجاب کو لے کر کے بہت زیادہ گرما گرمی ہے۔ انڈین نیوز چینل جب آپ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ کیسے کیسے جاہل انسان آ کر کے قرآن و حدیث پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اسلام کے خلاف بولنے میں ذرا سی بھی شرم نہیں کرتے۔ دراصل اس قسم کے لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی تھے اور قیامت تک آتے رہیں گے، جو اسلام کے خلاف بیان بازیاں کریں گے، سازشیں کریں گے، مگر اسلام وہ دین ہے کہ جو نہ کبھی کسی کے مٹانے سے مٹا ہے، نہ ہی مٹتا ہے اور نہ ہی کبھی مٹے گا۔ آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے تو کوئی بھی ایسا ملک نہیں آپ کو ملے گا جس میں اسلام کے خلاف سازشیں نہ ہو رہی ہوں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے سازشیں نہ ہو رہی ہوں۔ جتنے بھی ممالک ایسے ہیں جہاں پر کفار کی حکومت ہے، وہ تو اعلانیہ طور پر برسر پیکار ہیں مسلم قوم سے، مگر وہ ممالک جہاں مسلمان برائے نام حکومت کر رہے ہیں، جب آپ وہاں کی خبریں سنیں گے تو وہاں پر بھی بہت زیادہ اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں حکومت کی طرف سے بھی اور حکومت کے علاوہ جو وہاں پر لوگ شاد و آباد ہیں ان کی طرف سے بھی اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں آئے دن دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک معاملہ حجاب کو لے کر کے کرناٹک کی سرزمین سے شروع ہوا ہے۔ شروعات یوں ہوں کہ اسکول والوں نے یہ پابندی لگائی کہ مسلم بچیاں نقاب میں اسکول میں نہیں آ سکتی۔ خیر، یہ انہوں نے پابندی لگانا چاہی تو مسلم خواتین نے اس پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پھر ایک ایسی ویڈیو آئی جس نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے۔ مسکان خان اس نوجوان شہزادی کا نام ہے جس نے کرناٹکا کی سرزمین پر اپنی عصمت کی پاسداری کرتے ہوئے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، جب باطلوں کے مقابل میں کفار و مشرکین کے خلاف، شرپسندوں کے خلاف، ان کی ناجائز اور غلط مطالبے کے خلاف نعرہ تکبیر کو بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں دنیا میں ہی عطا کر دی جس کو ہم اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ خیر، مجھے آپ سے یہ گفتگو کرنی ہے کہ دیکھیے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور وہ کرے گی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں، پابندیاں بھی لگائی ہیں، جائز و حلال چیزوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، مگر ہم نے اس کے مقابل میں کیا کیا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسکان خان نے تو اپنا کام کر دکھایا۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کروں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو مجھے خیال آیا، میں نے سوچا کہ اس بہادر بچی کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ ہمارے یہاں سے بھی لوگ کچھ تحائف بھیجیں۔ اس کے لیے میں سوشل میڈیا پر لوگوں سے ریکویسٹ کروں، عرض کروں کہ آپ بھی اپنی بساط کے مطابق اس بہادر شہزادی کے لیے، اس شیردل شہزادی کے لیے کچھ انعام بھیجیں۔ مگر چند دنوں کے بعد جب میں نے دیکھا کہ لوگ کروڑوں میں اس کو انعام دے رہے ہیں، لاکھوں اربوں میں انعام دے رہے ہیں، تو بھائی جو دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے دے رہے ہیں، مگر جو نہیں دے رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بات بھی آپ تک پہنچوں کہ دیکھیے، مسکان خان نے جب وہ نعرہ لگایا اور وہ کام کر دکھایا جس پر آج پوری امت مسلمہ ناز کر رہی ہے، فخر کر رہی ہے اور فخریہ انداز میں کہہ رہی ہے کہ یہ ہیں ہماری شہزادیاں، یہ ہیں ہماری بیٹیاں، مگر کیا مسکان خان نے جب یہ نعرہ لگایا تو نعرہ لگانے سے پہلے اس کے ذہن میں کچھ ایسا تھا کہ ایسا ہوگا؟
یا کبھی اس نے سوچا تھا، یا یہ سب سوچ کر کہ اس نے کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس نے نیت خالص کے تحت اس کام کو انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عظمتوں سے، رفعتوں سے نوازا۔ تو اس نے اپنا کام کر دکھایا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ بجائے مسکان خان کو تحفے دینے کے، ہم اپنے معاشرے پر جب ایک نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو پورا معاشرہ حجاب سے دور ہے، نقاب جیسے فرض عین سے دور ہے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری والدات بہت کم حجاب میں نظر آتی ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات سے یہ ایک عرض کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے اور بنا رہا ہوں کہ آپ بجائے مسکان خان کو تحفہ دینے کے اپنی بہنوں کو تحفہ دیں، نقاب کا، حجاب کا، اپنی ماؤں کو، اپنی والدات کو تحفہ دیں، اپنی بیویوں کو تحفہ دیں، اپنی اعزاء و اقربا میں جو خواتین ہیں ان کو تحفہ دیں اور کہیں کہ دیکھیے حجاب آپ پر فرض ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، اور مثال دیں آپ مسکان خان کی کہ دیکھیے اس نے حجاب پہنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی بلندیاں، کیسی ترقیاں عطا کی ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی ان کو پڑھ کر سنائیں۔ دراصل اس آیت کو میں نے اس لیے تلاوت کیا ہے کہ آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ہزاروں قسم کے ایسے لوگ جو صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، کافروں کے ایجنٹ ہیں، انہی کے بلانے پر بولتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کا یہ حکم ہی نہیں ہے حجاب، یہ تو ایسے ہی ایک بنا دیا گیا ہے۔ دراصل اس کو مدعا تو ان لوگوں نے بنایا ہے، شر پسندوں نے بنایا ہے جو اپنی حکومت کو ظلم پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کے وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے خلاف، اس کے ذریعے جو دین اسلام کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ ہم اور آپ غصہ تو ہوتے ہیں مگر کوئی اپنا لائحہ عمل نہیں تیار کرتے ہیں، کچھ ایسا نہیں کرتے ہیں جس سے ان باطلوں کو پیغام جائے کہ ہم جس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اور زیادہ ابھرے گی۔ تو میں نے اس آیت کریمہ کو اس لیے تلاوت کیا کہ یہ آپ بھی اپنے ذہن میں نشین کر لیں کہ پردے کا حکم یہ قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے سر پر چادر اوڑھیں، یعنی اپنے سر کو چادر سے ڈھانپیں، نقاب کریں، حجاب کریں، پردے میں رہیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور یہ نزدیک ہے اس کے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، وہ پہچانی جائیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ باحیا ہیں، وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اپنی عصمت کی پاسداری کرنے والی ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں، تو انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ اب یہ لوگ قرآن سے تو واقف ہے نہیں، نہ قرآن کی گرامر سے واقف ہیں، نہ علوم اسلامیہ سے واقف ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے۔ یہ انگلش کے ورڈ تو جانتے ہیں، دیگر زبانوں کے ورڈ تو جانتے ہیں، مگر قرآن کے عربی الفاظ کو نہ یہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر یہ حکم قرآنی ہے، ہم اور آپ کو عمل کرنا ہے اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو اس آیت کریمہ پر عمل کرانا ہے تاکہ دنیا کو ایک پیغام جائے کہ جس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی، آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ رونا دھویا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ تمام چیزیں بے حیائی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جسم کی نمائش کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے عورت مارچ جو عورتیں نکالتی ہیں پاکستان کی سرزمین میں یا دیگر ممالک میں، ان کے لباس دیکھیے، ان کے کرتوت دیکھیے، ان کے عمل دیکھیے، ایسی ہی عورتوں کی وجہ سے یہ گناہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ مگر جو لوگ اس دور میں اور پہلے کے دور میں بھی یا قیامت تک بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں میں بے حیائی کو پسند کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا وعید ہے؟ تو سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی موجود ہے، ان
الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، مومنین میں بے حیائی عام ہو، بے حیائی زیادہ پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حضرات گرامی، آخرت میں انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے جنت میں بیٹھ کر دیکھیں گے کہ ان کافرین کو، ان مشرکین کو، ان پردے کے خلاف بیان بازیاں کرنے والوں کو دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا۔ مگر ہم نے دنیا میں بھی دیکھا، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے، میں کل اس کو آپ کے لیے اپلوڈ کر رہا تھا مگر یوٹیوب کمپنی نے نہیں اپلوڈ کرنے دیا، کہ جو لوگ حجاب کو دنیا میں جلانا چاہتے ہیں، خود ان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو، مومنین کو چاہیے کہ قرآن مجید کی ان آیات پر خود بھی عمل کریں، اپنی خواتین کو بھی عمل کرائیں۔ قرآن کریم کی وہ جو آیت کریمہ ہے کہ مومنین اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی پارسائی کا لحاظ رکھیں، تو ہم مسلمان مردوں، ہم تمام مسلمان نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو قرآن کریم کی آیات پر خود بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنی خواتین کو بھی عمل کرانا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی دنیا و آخرت میں اچھی گزرے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ امید ہے آپ مکمل سنیں گے اور آگے لوگوں تک شیئر بھی کریں گے کہ آج دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، مگر ہم اور آپ کو اپنا کام کرنا ہے کہ ہم کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔